نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سورۃ الواقعہ جو کہ قرآن پاک کی 56 نمبر کی سورہ ہے، اس کے مضامین کو جانیں گے، نیز اس کے پڑھنے کے فوائد سے واقفیت حاصل کریں گے۔ سورۃ الواقعہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب اطہر پر نازل ہوئی۔ یہ 3 رکوع پر مشتمل سورت ہے۔ 3 آیات کے سوا باقی سب آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ اپنے اندر بہت سی ظاہری، باطنی اور معنوی خوبیاں رکھتی ہے۔ اس کی بہت سی برکات ہیں۔ پابندی کے ساتھ تلاوت ہمارے معاشی حالات کی بہتری کی ضمانت دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فقر و فاقہ کو توڑنے والی صورت ہے۔ بلکہ حضرت امام قرطبی نے ایک واقعہ اس صورت کی تشریح اور توضیح میں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیماری میں تھے اور جان لبوں پر تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال پوچھنے کے لیے اور تیمارداری کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ آپ کو کیا مرض لاحق ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا، مجھے گناہوں کا مرض ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا کوئی طبیب، کوئی معالج لے کر آؤں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ کہا کہ مجھے رب کی رحمتوں کی طلب ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس کچھ دیر تشریف رکھی، ان کی دل جوئی کی۔ جب اٹھنے لگے تو اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور نذرانہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس تھیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے دلجوئی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی، مگر آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا، اس لیے اسے رکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اس تھیلی کو واپس رکھ لیجئے، اے عثمان کسی اور ضرورت مند کو دے دیجئے، میری بیٹیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے انہیں یہ کہہ رکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد شاید میری بیٹیاں کنگال ہو جائیں۔ واللہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ مزاج دیا ہوا ہے کہ رات کو سونے سے قبل وہ سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کرتی رہا کریں۔ یہ بات میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ جو روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اسے فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں یہ اشرفیوں کی تھیلی کسی اور کو دے دیجئے، میرے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو باقاعدگی سے سورہ واقعہ پڑھنے کی تاکید کی ہے اور وہ سونے سے قبل سورہ واقعہ پابندی کے ساتھ تلاوت کرتی ہیں۔ اس درجے کا ایمان صحابہ کرام رکھتے تھے کہ انہوں نے کبھی بھی فقر و فاقہ کا خوف نہیں کھایا، بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کو وہ خدا تعالیٰ کی امان میں دے کر گئے اور بیٹیوں کو تاکید کی کہ وہ سورہ واقعہ کی تلاوت پابندی سے کریں تاکہ کبھی بھی تنگ دستی کا شکار نہ ہوں۔ سورۃ الواقعہ کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ نام پہلی ہی سورہ کے لفظ الواقعہ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے سورتوں کی جو ترتیب نزول بیان کی ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر سورۃ الواقعہ اور پھر سورۃ الشعراء۔ اس کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے میں جو ابن جان بن ابن اسحاق سے نقل ہوا ہے، یہ واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو سورۃ طٰہٰ پڑھی۔
جا رہی تھی۔ ان کی آہٹ سن کر ان لوگوں نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو وہاں پر پہلے سے ہی سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی، اور ان کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ لوگ ڈر گئے اور انہوں نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ دوم بھی بنے تھے، انہوں نے یہ دیکھا تو وہ غصہ میں آ گئے، اور پہلے تو انہوں نے اپنے بہنوئی پر غصہ کیا اور ان کی جان پر حملہ کیا۔ جب بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئیں تو اپنی بہن کو بھی مارا، یہاں تک کہ ان کے بہن کے سر سے خون بہنے لگا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ندامت ہوئی، اور جب کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا کہ اچھا، مجھے وہ صفحہ دکھاؤ جسے تم لوگوں نے چھپا لیا ہے، میں دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے۔ بہن نے کہا کہ آپ کے شر کی وجہ سے وہ آپ کا جسم نجس ہو گیا ہے، اور اس صحیفے کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا اور پھر صحیفے کو پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت سورہ واقعہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اسی میں ایک آیت نازل ہوئی ہے جو یہ بات واضح کرتی ہے کہ حضرت عمر ہجرت حبشہ کے بعد 5 نبوی میں ایمان لائے ہیں، اور اس کا موضوع آخرت، توحید اور قرآن پاک کے متعلق کفار مکہ کی شہادت کی تردید ہے۔ وہ سب سے زیادہ جس چیز کو قابل یقین قرار دیتے تھے وہ یہ تھی کہ کبھی قیامت برپا ہوگی جس میں کہ زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر مردہ انسان زندہ کیے جائیں گے اور ان کا محاسبہ ہوگا۔ پھر نیک انسان جنت کے باغوں میں جائیں گے اور گنہگار انسان دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں جن کا عالم بالا میں پیش آنا غیر ممکن ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا اس وقت کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا کہ وہ پیش نہیں آیا ہے، نہ ہی کسی کی یہ طاقت ہوگی کہ اسے آنے سے روک دے یا اس واقعہ کو وہ غیر واقعہ میں شامل فرما دے۔ اس وقت لازم تمام انسان 3 طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک صادقین، صالحین، اور تیسرے وہ لوگ جو کہ آخرت کے منکر ہیں اور مرتے دم تک کفر و شرک اور گناہ کبیرہ پر جمے رہے۔ ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اسے تفصیل کے ساتھ آیت 7 to 56 تک بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت آگے اسلام کے ان بنیادی عقائد کی ہے جو کہ 57 سے 76 تک آیات پر مشتمل ہیں۔ اس میں صداقت پر پے در پے دلائل پیش کیے گئے ہیں جن کو ماننے سے کفار مکہ انکار کر رہے تھے، توحید اور آخرت، اور اس بات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ تو جس خدا کے بنانے سے بنا ہے اور جس کے دیے ہوئے سامان زیست پر پل رہا ہے، اس کے مقابلے میں خود مختار ہونے یا اس کے بجائے کسی اور کی بندگی بجا لانے کا آخر تجھے کیا حق ہے، اور اس کے متعلق تو نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ وہ ایک وقت تجھے وجود میں لے آنے کے بعد ایسا عاجز ہو جائے گا کہ دوبارہ تجھے وجود میں لانا اس کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ پھر آیت 75 to 82 تک بتایا گیا ہے کہ کفار کے شکوک کی تردید کی گئی ہے کہ یہ بدنصیب ہیں جو اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ قیامت کا واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ خوش نصیب تو وہ ہیں جن کے پاس قرآن پاک جیسی عظیم الشان نشانی آ گئی ہے، اور تم نے اپنا حصہ اس نعمت میں یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلانے میں لگے ہوئے ہو اور فائدہ اٹھانے کی بجائے بے اعتنائی برتتے ہو۔ یہ بے نظیر دلیل پیش کی گئی ہے کہ اس پر کوئی غور کرے تو اس میں محکم نظام پائے گا، جیسے کائنات کے تاروں اور سیاروں کا نظام محکم ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مصنف وہی ہے جس نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے۔ پھر
کہ کفار سے کہا گیا ہے کہ یہ کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شیاطین نہیں لاتے ہیں جیسا کہ تم کہتے ہو، حالانکہ لوح محفوظ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس ذریعے سے یہ کتاب پہنچی ہے، اسے ناپاک نفس فرشتوں کے علاوہ کسی اور کا ذرہ بھر بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ آخر میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ اگر تو چاہے تو اپنی خود مختاری کے گھمنڈ میں کتنے ہی حقائق کی طرف سے اندھا ہو جائے، مگر موت کا وقت تیری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت تو بالکل بے بس ہوگا، اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکتا، اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا، اپنے پیروں، پیشواؤں اور محبوب ترین لیڈروں کو نہیں بچا سکتا۔ سب تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں اور تو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی بالا تر طاقت تیرے اوپر فرما روا نہیں ہے اور تیرا یہ الزام درست ہے کہ دنیا میں سب سے افضل تو ہے، تیرا کوئی خدا نہیں ہے، تو کسی مرنے والے کی جان کو تو پلٹا کیوں نہیں لیتا؟ جس طرح تو نے اس معاملے میں بے بسی محسوس کی ہے، اسی طرح خدا کے محاسبے اور اس کی جزا و سزا کو بھی روک دینا تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو خواہ مانے یا نہ مانے، موت کے بعد ہر انسان اپنا انجام دیکھ کر رہے گا۔ سورۃ الواقعہ کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں۔ اگر گھر میں فقر و فاقہ رہتا ہو یا تنگ دستی ہو اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو روزانہ مغرب کی سنتوں میں سورۃ الواقعہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ فقر و فاقہ سے نجات ہو جائے گی اور عیش سے زندگی بسر ہوگی۔ سورۃ الواقعہ کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر بارش کی ضرورت ہو، بارش نہ ہوتی ہو تو 7 مرتبہ روزانہ سورۃ الواقعہ پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے، بارش ہوگی، خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ اگر بارش کی کثرت سے سیلاب آ جائے اور بارش نہ رکتی ہو تو سورۃ الواقعہ روزانہ 5 مرتبہ باوضو پابندی کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ بارش رک جائے گی، آسمان کھل جائے گا۔ اور اس کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص فقر و فاقہ سے عاجز ہو اور کسی بھی طرح روزی کی کوئی صورت نہ بنتی ہو تو 41 مرتبہ روزانہ سورۃ الواقعہ کو پڑھے۔ اگر باوضو سورۃ الواقعہ کو کاغذ پر زعفران سے لکھ کر باغ کے کسی درخت پر لٹکا دے تو اللہ کے فضل سے باغ میں خوب پھل آئیں گے اور باغ ہر قسم کی ارضی اور سماوی آفات سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ انسان کی مال و عزت بڑھے گی اگر وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اسے کبھی بھی تنگ دستی نہ ہو تو وہ اس سورہ پاک کو پڑھتا رہے۔ اس سورۃ الواقعہ کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر میت کی قبر پڑھی جائے تو اس کو عذاب قبر سے نجات ملے گی، اور اگر عورت کے بازو پر باندھ دیں تو بچہ آسانی سے پیدا ہوگا۔ صبح شام اسے پڑھنا بابرکت ہے۔ ایک مجلس میں 41 مرتبہ پڑھنے سے حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔